پاکستان کی جانب سے جناب آپریشن گرے کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن سندور آپ نے سنا تھا، آپریشن بنیاد المرصوص آپ نے سنا تھا، لیکن اب ایک آپریشن گرے کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن کیا کرتا ہے، اس میں پاکستان کو کتنی کامیابی اب تک حاصل ہو چکی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ جہاں پہ بھارت نے اسے کہا کہ جی ہم اسے جو ہے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں، تو پاکستان نے بھی جو ہے وہ شملہ معاہدہ جو ہے اب ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا کے اندر جو ہے کووڈ وہاں پہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اموات کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ 60 سے بھی زیادہ اب ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے جناب آپریشن گرے کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن سندور آپ نے سنا تھا، آپریشن بنیاد المرصوص آپ نے سنا تھا، لیکن اب ایک آپریشن گرے کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن کیا کرتا ہے اور اس میں پاکستان کو کتنی کامیابی اب تک حاصل ہو چکی ہے، یہ ڈیٹیلز ہم تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سندھ طاس معاہدہ جہاں پہ بھارت نے اسے کہا کہ جی ہم اسے جو ہے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں، تو پاکستان نے بھی جو ہے وہ شملہ معاہدہ جو ہے اب ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس موقع کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم 24.5 لاکھ سبسکرائبرز کے پاس جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، صرف چند قدم کی دوری پہ ہیں۔ 25 لاکھ کا جو ایک بڑا مائل سٹون ہے، اسے کور کرنے کے لیے آپ کی مدد درکار ہوگی اس کے اندر۔ تو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کا بٹن پریس کیجیے تاکہ ہم جلد از جلد جو ہے وہ اس نمبر تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلی خبر جناب، آپ جانتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ جو بھارت کی جانب سے جو ہے اسے وڈرا کیا گیا یا سسپینڈ کر دیا گیا، تو پاکستان نے واضح طور پہ جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم بھی جو ہے وہ شملہ معاہدہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا اس سے جو ہے ہم اسے ختم تصور کر رہے ہیں۔ بیسکلی یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ شملہ معاہدے کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ شملہ معاہدہ 2 ممالک کے درمیان ہے، اس میں ورلڈ بینک یا کوئی تیسرا فریق نہیں ہے۔ شملہ معاہدہ نہ ہونے سے لائن آف کنٹرول سیز فائر لائن ہو جائے گی۔ سیز فائر لائن کا اس کا اصل سٹیٹس تھا جو اب بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1948 کے بعد رائے شماری سے متعلق جو ہوا اس کے بعد یہ سیز فائر لائن ہے۔ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے شملہ معاہدے کی حیثیت اب ختم ہو گئی ہے۔ جنگ کے بعد جو ہوا تو شملہ معاہدے کی وقت کچھ نہیں رہی، ہم 1948 کی پوزیشن پر واپس جا رہے ہیں۔ جب یہ سیز فائر لائن کا معاملہ تھا، کشیدگی پر ہم نے واضح کیا تھا کہ اگر یہی رہا تو معاہدوں کی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے میں کوئی فریق یک طرفہ طور پر اس سے نہیں نکل سکتا۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق تمام اقدامات مشترکہ ہو سکتے ہیں۔ بھارت کبھی 6000 تو کبھی 25,000 کیوسک پانی چھوڑتا ہے، بھارت اپنی مرضی سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں جب ہو رہی تھی، جب سندھ طاس معاہدے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ بات آئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے وڈرا کر رہا ہے شملہ معاہدے سے، لیکن باقاعدہ طور پہ اس کی اناؤنسمنٹ کوئی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، بٹ فارن آفس جو ہے وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اس بارے میں ابھی تک کوئی آفیشیل ڈکلیریشن نہیں کیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اس کی آفیشیل ڈکلیریشن جو ہے وہ فارن آفس کی طرف سے ہوگی، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب کی منسٹری کی طرف سے، تو وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، یا تو پھر پرائم منسٹر اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کیبنٹ کا اجلاس بلائیں گے جس کے اندر جو ہے وہ آگے کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا، تو فی الحال جو ہے وہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ دوسرا، پرائم منسٹر جو ہیں وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ جو ہے وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور یہ کل ہی جو ہے وہ ان کی وہاں پہ لینڈنگ ہوئی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید جو ہے وہ دونوں افراد جو ہیں وہ وہیں پہ سعودی عرب کے اندر ہی جو ہے وہ منائیں گے، اور یہ خصوصی طور پہ محمد بن سلمان کی جو ہے وہ انویٹیشن کے اوپر یہ دونوں افراد جو ہے وہ اس مرتبہ عید وہاں منانے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا جناب، ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ میں آ رہا ہوں، میں بھی آپریشن گرے کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن ایک اور لڑائی شروع ہو گئی، یہ بھی ایک نیا آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے، آپریشن ایلن مسک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور وہ بیسکلی یہ ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے درمیان جو ہے وہ آپس میں لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور کل یہ لڑائی جو ہے وہ سوشل میڈیا تک آ گئی، اور ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر جو ہے وہ ایلون مسک نے بھی جو ہے وہ سیدھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محاذ کھول دیا ہے اس نے۔ تو ہوا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا، اس نے کہا کہ جی آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ ود ایلون. I've helped him a lot. He knew the inner workings of the bill better than anybody sitting here. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out we are going to cut EV mandate, یعنی کہ الیکٹرانک وہیکلز جو ہیں، الیکٹرک وہیکلز کا مینڈیٹ جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مسک جو ہے، ایلون مسک، ٹیسلا اس کی کمپنی ہے۔ بیسکلی یہ بہت لمبی ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ جی جو الیکٹرک وہیکلز ہیں انہیں ہم نے بہت زیادہ چھوٹ دی ہوئی ہے،
ٹیکسز کے حوالے سے، ریبیٹس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے، تو اس چھوٹ کو جو ہے وہ ہمیں کم کرنا چاہیے. اب وہ ٹیسلا کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر جو ہے بیسکلی ایک ضرب لگائی ہے تو اس کی وجہ سے ایلون مسک جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ایلون مسک کی اس لڑائی کے بعد یہ ذرا دیکھیے گا، یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے، ٹیسلا کے شیئر جو ہیں وہ یوں کر کے گرے ہیں. جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں 9.5% جو ہے وہ شیئر گر گیا. 9.5% جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی پرائس کے اندر کے حوالے سے ایک بہت بڑی پرائس ہے جو گر گئی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جب بھی کوئی پرائس جو ہوتی ہے وہ 10% نیچے گرتی ہے یا 10% اوپر جاتی ہے تو اس دن کی ٹریڈنگ کے اوپر لاک لگ جاتا ہے. تو یہ تقریباً 9.5% کا جو ہے وہ آلریڈی جو ٹیسلا ہے اس کی پرائس کے اندر کمی آ چکی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایک یہ بیان بھی سنا تھا کہ ٹیسلا جو ہے اس کو انڈیا میں مینوفیکچر کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ملی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ایلون مسک جو ہے وہ ٹیسلا کو انڈیا میں مینوفیکچر نہیں کرے گا. تو یہ بھی چند ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں ناراضگی اور لڑائی ہو گئی. ایلون مسک نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے اس نے جواب دیتے ہوئے یہ سامنے آپ کے سامنے اس نے کہا وداؤٹ می ٹرمپ وڈ ہیو لاسٹ دی الیکشن، ڈیمز وڈ ٹیک کنٹرول دا ہاؤس اینڈ the Republicans would be 51-49 in the Senate. Such ingratitude. اس نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا نا تو تم یہ الیکشن نہ جیتے، اور میری وجہ سے جو ہے وہ تمہیں سینٹ کے اندر بھی کامیابی ملی، اور کتنے تم ناشکرے ہو. یہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ یہ بات کہی ہے. بعد میں ایلون مسک نے ایکچولی ایک پول بھی ڈال دیا ایکس کے اوپر کہ کیا ہمیں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے. تو میرا خیال میں ایلون مسک جو ہے وہ اپنی نئی جماعت کا اعلان کرنے جا رہا ہے. اچھا، میں جب یہ لڑائی پوری میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک آیا کہ پاکستان میں اس کا موازنہ جو ہے وہ کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو ایک دم دماغ میں نام جو آیا وہ آیا جہانگیر ترین کا اور عمران خان کا، کہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بڑا ساتھ دیا، الیکشنز کے اندر بڑی کیمپیننگ کی، پیسہ بھی لگایا، جلسے بھی کرائے، سب کچھ کیا. لیکن اس کے بعد ان کی آپس میں جو ہے وہ ناراضگی ہو گئی اور جہانگیر ترین جو ہے وہ الگ ہو گئے. اور صرف یہ نہیں بلکہ بعد میں جہانگیر ترین نے بھی اپنی جماعت بنا لی، انہوں نے بھی جماعت بنا لی، ایون دو وہ اسے کامیابی نہیں ملی اس طرح، لیکن انہوں نے بھی جو ہے پھر الگ ہو کے اپنی جماعت بنا لی. اچھا، انٹرسٹنگ بات اس ساری چیز کے اندر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج کل انڈین میڈیا کو بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے انڈیا کی عزت ہی نیلام کر کے رکھ دی جو کچھ ابھی ہوا تھا آپریشن سندور اینڈ آل دیٹ. تو اب انڈین میڈیا جو ہے نا اس کو ایلون مسک کے اندر جو ہے وہ ایک نیا بندہ جو ہے وہ نظر آ گیا، ایک نیا ہیرو نظر آ گیا، اور اس کو وہ بیٹھ کے اس سے سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. بائی دا وے ایک اور خبر بھی ایلون مسک کے حوالے سے دوں کہ ایلون مسک کا باپ جو ہے وہ آج کل انڈیا پہنچا ہوا ہے، وہ بھی ادھر پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پہ اس کو مختلف مندروں کی مختلف جگہوں کی پوجائیں جو ہے وہ کرائی جا رہی ہیں. گورے نو جو ہے نا وہ مندریں چلائے گئے ہیں، اس کو ٹیکے بھی لگا رہے ہیں، وہ سارا کچھ یہ سامنے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باپ کو جو ہے وہ مختلف مندروں کی سیر کرائی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ انڈیا والے جو ہے نا وہ عنقریب کہنے لگے ہیں کہ ایلون مسک از آر نیو فرینڈ، مطلب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فرینڈ شپ. جبکہ ابھی جب یہ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا جب الیکشن ہوا تھا تو نریندر مودی نے جا کے اسے کہا تھا آر فرینڈ، مطلب نریندر مودی اینڈ از آر بیسٹ فرینڈ. تو لیکن اب جو ہے وہ ناراضگی ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ساری گل نہیں مانتا پیا، وہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر میں نے سیز فائر کرائی ہے تو ٹریڈ کی بنیاد پہ کرائی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی ناراضگی ہو گئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں آ رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ آپریشن گرے کے بارے میں سننا چاہ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں، لیکن یہ آخری خبر ڈونلڈ ٹرمپ سے ریلیٹڈ، اور وہ یہ ہے کہ کل اس کی جانب سے ایک صدارتی حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا. اس میں 12 ممالک کے اوپر جو ہے وہ مکمل سفری پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور 6 ممالک کے اوپر جزوی پابندیاں لگائی گئی ہیں. اینگل اس کے اندر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں ممالک آپ کو بتا دوں جن کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، 12 ممالک، ان میں جناب افغانستان، ایران، یمن، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، کانگو، برما، چاڈ، ایریٹریا اور استوائی گنی اور ہیٹی، یہ وہ ممالک ہیں جن کے اوپر مکمل پابندی لگی ہے. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی بالکل نئی حکومت آئی تھی نا، تو پہلا مہینہ تھا، تو اس قسم کی لسٹوں کے نام آئے تھے کہ جی کو پتہ نہیں کوئی ریڈ لسٹ ہے، تو پتہ نہیں کوئی اورنج لسٹ ہے، اس قسم کی باتیں آ رہی تھی، اور اس وقت یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ اس کے اندر آنے لگا ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک ہماری سیاسی جماعت جو ہے اس نے بڑے بھنگڑے ڈالے تھے اس کے اوپر، اور اس نے کہا تھا کہ دیکھا یہ دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ تم لوگوں کی اوقات ہے، یہ تم لوگوں کی عزت ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ تم لوگوں کے اوپر سفری پابندیاں لگانے لگا ہے، اور لوگوں کو ویزے بھی نہیں ملیں گے یہاں کے، اور یہ ساری باتیں خود امریکہ میں بیٹھ کے یہ کرتے تھے. تو لیکن اب جب لسٹ آئی ہے تو اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. اب مجھے آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بڑی تکلیف ہوئی ہوگی اس بات کے اوپر کہ جناب پاکستان کا نام کیوں نہیں آیا ان سفری پابندیوں پہ. ایک صاحب ہیں جو امریکہ سے بیٹھ کے اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، تو آج کل جو ہے وہ ان کو ششی تھرور بڑا پسند آ رہا ہے،
وہ ششی تھرور کے گن گا رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور اس کے مطلب اس حد تک کہ ششی تھرور نے بھی ان کو رسپونڈ کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کس حد تک بے شرمی ہے کہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ انڈین پولیٹیشینز اٹھا رہے ہیں. وہ شخص جو پوری دنیا کے اندر جا کے پاکستان کے اگینسٹ اس وقت بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان صاحب کی ٹویٹس کو، ان صاحب کے بیانیے کو جو ہے وہ بیٹھ کے کوٹ ٹویٹ کرتا ہے یا وہ شیئر کر رہا ہے، یا انڈین میڈیا ایکچولی اس کو شیئر کر رہا ہے کہ دیکھیں پاکستانی جرنلسٹ جو ہے وہ بھی ششی تھرور کے فین ہیں. کیا ایمان سے کیا ٹکے کی عزت رہ جاتی ہے اس بے شرمی کے بعد. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا آپریشن گرے کے اوپر. آپریشن گرے جو ہے جناب، ویسے تو جو پچھلے سارے آپریشنز ہوتے رہے ہیں وہ سارے آپریشنز جو ہیں وہ گولہ بارود کے آپریشنز تھے. یہ والے آپریشن جو ہے، یہ جو آپریشن گرے ہے، یہ بیسکلی ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، اور لیکن اس کا تعلق بھی جو ہے وہ پاکستانی دشمنوں کے حوالے سے ہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ آپریشن گرے جو ہے وہ پچھلے 5 دن سے شروع کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا کال سینٹرز اور جو اسکیمرز ہیں ان کے خلاف یہ بڑا کریک ڈاؤن ہے. اور اس کے اندر جو ہے اس کا نام آپریشن گرے رکھا گیا ہے. 10 سے زائد غیر ممالک کے افراد جو ہیں اس کے اندر ملوث ہیں جن کے اگینسٹ یہ آپریشن ہو رہا ہے، اور چھوٹی بڑی کاروائیاں، اور اس کے بارے میں ایک منٹ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو جو ہے وہ اس آپریشن گرے کے بارے میں دی جا رہی ہیں. ان چھاپہ مار کارروائیوں کے اندر زیر حراست ملزموں کے پاس سے جو ہے وہ کرپٹو کرنسیز بھی برآمد ہوئی ہیں، اور ان کے والٹ سے جو ہے وہ بٹ کوائنز جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں. اور اب تک بتایا گیا ہے کہ برآمد شدہ غیر ملکی کرنسی کا حجم جو ہے وہ 5 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے. اور اس غیر معمولی آپریشن کی سربراہی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن عامر نذیر کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ہیڈ کوارٹر، راولپنڈی اور اسلام آباد سرکلز کی تمام افرادی قوت اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے. غیر ممالک کے شہری زیر حراست جو اس میں آئے ہیں اس آپریشن میں، اس میں ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، چین، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، کینیا، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک کے شہری بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. اب یہ کرتے کیا ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو اس کو بتا دوں کہ یہ کیوں آپریشن جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. یہ کال سینٹرز بناتے ہیں، اور کال سینٹرز بنا کے اس کے بعد جو ہے نا وہ مختلف امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، یورپ کے مختلف ممالک یہاں پہ فرضی کسٹمر سروس بن کے جو ہے وہ کال کرتے ہیں، اور اکثر آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ وہ بینک کے ریپرزینٹیو ہیں یا ویزا کے یا ماسٹر کارڈ کے ریپرزینٹیو ہیں، اور ان لوگوں سے پھر کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز نکلواتے ہیں. اور اکثر اوقات یہ ٹارگٹ کرتے ہیں بوڑھے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ڈیٹیلز جو ہے نا ان کے ساتھ شیئر کر دیں. جب ان کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ان کے پاس آ جاتی ہیں تو پھر یہ اس کریڈٹ کارڈ کے اوپر مختلف شاپنگز کرتے ہیں. تو یہ میں صرف ایک فراڈ آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کے اور بہت سے گفٹ کارڈز کے فراڈز ہوتے ہیں، انہی اسکیمرز کے ذریعے ہوتے ہیں. تو ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ یہ آپریشن گرے کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا. آئی ایم سوری، میری آواز شاید آج آپ کو ڈفرینٹ لگ رہی ہو، میرا گلا بالکل بیٹھا ہوا ہے، کافی بیمار ہوں میں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے ویلاگ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. مجھے بخار بھی اس وقت چڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. اچھا جی، کچھ لوکل پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. سجاد برکی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے جناب ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا اٹ از بینگ رپورٹڈ دیٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر از وزٹنگ واشنگٹن ڈی سی on June 13th, 14th and 15th. This is an opportunity for PTI members and the diaspora in general to protest his visit and highlight the atrocities, abductions, killings, illegal arrest and subversion of the constitution committed by this man. Asim Munir is not welcome in the US. Prepare to be in DC on 13th and 14th June to let the White House and the world know that he does not represent the people of Pakistan. تو ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ عاصم منیر صاحب جب وہاں پہ امریکہ جائیں گے تو پی ٹی آئی نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح مظاہرے کریں گی. تو ایک مظاہرہ جو ہے وہ چند دن پہلے جو ہے وہ انڈینز کی جانب سے کیا گیا تھا پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر، اور اب امریکہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ مظاہرہ کرنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں رضوان غلزئی، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا اسپیکر قومی اسمبلی کے بائیکاٹ کا فیصلہ. عمران خان نے پارلیمنٹیرینز کے سرکاری دورے پر پابندی عائد کر دی. کوئی رکن اسپیکر کے وفود میں بیرون ملک نہیں جائے گا. اسپیکر کی جانب سے مدعو کردہ دیگر تقریبات میں بھی پی ٹی آئی کا رکن شرکت نہیں کرے گا ذرائع پی ٹی آئی. اچھا، یہ بیسکلی ہوا کیا ہے، آج سے چند دن پہلے بیسکلی زرتاج گل جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی چیمبر کے اندر کوئی تقریب ہو رہی تھی کیک کٹنگ کی، تو زرتاج گل جو ہے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. یہ تصویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے بڑی تنقید کی گئی کہ جی آپ جو ہے وہ کیا کر رہی تھی. مطلب وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں نا، وہ چاہتے ہیں ہر چیز کا ٹوٹل بائیکاٹ ہونا چاہیے، کوئی آپس میں بات چیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، دشمن کی طرح ٹریٹ جو ہے وہ کیا جائے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں جی اسپیکر کے وفد جو ہے وہ آپ نے نہیں جانا اس کے اندر، اس میں بھی ذرا تھوڑی سی عرض ہے.
بیسکلی جب اس کی کوئی اسپیکر کا وفد جو جاتا ہے نا وہ سردار ایاز صادق کا اپنا وفد نہیں ہوتا, وہ پاکستان کے اسپیکر کا وفد ہوتا ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. جس طرح آج کل بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک وفد کیا ہوا ہے نا, جس میں ڈاکٹر مصدق ملک بھی ہیں, خرم دستگیر خان بھی ہیں, بشرا بٹ ہیں, شہری رحمان ہیں, اس طرح دیگر جو رہنما اس کے اندر شامل ہیں, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ شہباز شریف کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, وہ پاکستان کو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو وفد جاتا ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے, دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. تو لیکن اب کون سمجھائے کہ بھائی جان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے دوریاں بڑھانی ہے تو بڑھاتے رہیں, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر. اچھا جی, اس کے علاوہ انڈیا کے حوالے سے ایک خبر, اور انڈیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جناب انڈیا کے اندر جو ہے وہ جو کووڈ وہاں پہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اموات کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حالیہ جو نمبرز آئے ہیں اس کے مطابق اب اموات جو ہیں وہ 60 سے بھی زیادہ اب ہو چکی ہیں, اور وسط مئی سے لے کر اب تک یعنی کہ پچھلے کوئی 17-18 دن کے اندر جو ہے وہ 40 اموات آلریڈی ہو چکی ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنوری 2025 میں کووڈ سے جو ہے وہ پہلی موت واقع ہوئی تھی, تو جنوری سے لے کر اب تک جو ہے وہ تعداد 60 سے بھی اب کراس کر چکی ہے. تو اور یہ کووڈ جو ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے, تو اس کے حوالے سے یہ اپڈیٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جی وہ ہے, بلومبرگ نے یہ خبر دی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جو پاکستان نے J-10C طیارے جو استعمال کیے تھے, چائنیز طیارے جس کے ذریعے بھارت کے رافیل جو ہے گرائے گئے تھے, تو اب یہ بلومبرگ اس کو رپورٹ کر رہا ہے. بلومبرگ جو ہے کہ انٹرنیشنل ادارہ ہے, وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈونیشیا جو ہے وہ بھی اب چین سے کے حوالے سے چین سے یہ J-10Cs لینے کے اندر انٹرسٹڈ ہے. مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ سیل پچ ابھی ہو رہی ہے, ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ لینے کہ نہیں لینے, لیکن ڈسکشن جو ہے وہ آپس میں ہو رہی ہے. اور انڈونیشیا کے نائب وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا یہ طیارے جو چین کی فضائیہ میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں انڈونیشیا کی عملی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور موجودہ نظام کے ساتھ مربوط کیے جا سکتے ہیں. تو یہ بالکل انیشل سٹیج کے اوپر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی ایز سچ کوئی انڈونیشیا سے کوئی ٹیم نہیں گئی ہے وہاں پہ کوئی گفتگو کرنے کے لیے یا اس کی ٹیسٹ کرنے کے لیے. ابھی صرف انیشل انٹرسٹ شو کیا ہے کہ جی جنہوں کہتے ہیں نا سانو کاغذ بھیجو اسی ویکھنے نے کہ جہاز کے ہو جائے گا. تو یہ ابھی انیشل سٹیج کے اوپر یہ چیز ہے, ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے اگر بیسٹ سیلز پچ اگر کسی نے بنائی ہے تو وہ پاکستان نے بنائی ہے. پاکستان یہ اگر پرفارمنس نہ دکھاتا تو کوئی بھی نہ جانتا کہ J-10Cs جو ہیں وہ کتنے پوٹنٹ ہیں یا کتنے مضبوط ہیں. تو کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ان کا استعمال ہوا ہی نہیں تھا, کامبیٹ کے اندر جو ہے ان کا کبھی استعمال نہیں ہوا تھا, تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ ششی تھرور جو انڈیا کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, تو امریکہ کے اندر جب وہ ایک بلڈنگ کے اندر گئے ہوئے تھے تو وہاں سے جب وہ نکلنے لگے تو خالصتان تحریک کے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں انہوں نے بڑا شدید قسم کا جو ہے وہ احتجاج کیا, ان کا رستہ روک دیا گیا. یہ ویژولز آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. اور ان کو جو ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو ہے نیشنل پریس بلڈنگ میں یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوا, تو ان کو اپنا رستہ جو ہے وہ ٹرن کرنا پڑا. دے ورنٹ الاؤڈ ٹو موو اہیڈ, کیونکہ انہوں نے رستے کے اوپر جو ہے وہ سکھ برادری نے یہ احتجاج شروع کر دیا تھا. یہی وجہ ہے, یہ سکھ برادری کے احتجاج کی ہی وجہ ہے کہ کینیڈا کے اندر بھی جو ہے وہ G7 جو سمٹ ہو رہا ہے اس میں نریندر مودی کو اس مرتبہ دعوت نہیں دی گئی. اور وہ اتنا امبیرسنگ ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ اس وقت انڈیا کے اندر کیا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ ہماری اتنی بےعزتی کہ سانوں مطلب بلایا بھی نہیں. اور یہ مطلب انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے, اور وہ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کینیڈا یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں. اور کتنی بڑی چپیڑ ہے انڈیا کے منہ کے اوپر جو وہاں سے آئی ہے کہ ہم نے باقی سب کو بلائیں گے, آپ کو نہیں بلائیں گے, آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو بلایا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.